السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے میر تقی میر کی شاعری۔ عزیز طلباء، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میر تقی میر ہماری شاعری کے بہت ہی عظیم شاعر ہیں۔ آئیے اب ہم میر تقی میر کا کچھ مختصر سا تعارف بھی کرتے چلیں۔ عزیز طلباء، دل کس طرح نہ کھینچے اشعار ریختہ کے، بہتر کیا ہے میں نے اس عیب کو ہنر سے۔ میر کا شمار اردو کے عظیم شعراء میں کیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک تو وہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ فن نے میر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل پر گزری ہوئی واردات سیدھی سادی اور بول چال کی زبان میں ادا کر دی۔ یہ واردات وہ تھی جو ہر دل پر گزر جاتی ہے، اس لیے جس نے پڑھا یا سنا اسے یہ اپنے دل پر گزری ہوئی معلوم ہوئی۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے میر نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ عزیز طلباء، میر کی زندگی کے آلام و مصائب میں بسر ہوئی۔ یہی آلام و مصائب شعر کے سانچے میں ڈھل گئے تو ہر ایک کو ان میں کشش نظر آئی۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں میر کے حالات زندگی پر مختصر ہم بات کریں۔ عزیز طلباء، ان کا نام محمد تقی تھا۔ ولادت آگرہ میں 1722-23 کے آس پاس ہوئی تھی۔ دادا بھی فوج میں ملازم تھے اور آگرہ کے نزدیک تعینات تھے۔ میر کے والد محمد علی صوفی انسان تھے اور معاملات دنیا سے سروکار نہ رکھتے تھے۔ صوفیہ کی خدمت میں حاضر کو سعادت جانتے تھے۔ نہایت متقی انسان تھے، اس لیے علی متقی کہلائے۔ پہلی شادی خان آرزو کی بہن سے ہوئی تھی۔ ان سے ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد حسن تھا۔ دوسری شادی میر کی والدہ سے ہوئی۔ ان کے بطن سے 3 اولادیں تھیں۔ علی متقی اپنے بیٹے محمد تقی کو اپنی راہ پر چلانے کی تمنا رکھتے تھے۔ شیر خوار بچے کو اپنی گود میں لے کر ٹہلتے تو کہا کرتے، بیٹا عشق کرو عشق، کیونکہ دنیا میں عشق کے سوا کچھ نہیں۔ ان کے چہرے کی زردی کو عشق کے علامت سمجھتے اور یہ سوچ کر خوش ہوتے کہ خدا نے ان کے نونہال کو عشق کی نعمت سے نوازا ہے۔ عزیز طلباء، امان اللہ جنہیں اردو دنیا میر کے منہ بولے چچا کے نام سے جانتی ہے، علی متقی کے مرید تھے۔ علی متقی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ امان اللہ نے اپنے مرشد کے کم سن بیٹے کو بہت چاہتے تھے اور انہیں لے کر صوفیہ کی خانقاہوں میں حاضر ہوتے تھے۔ میر کے مزاج میں بد دماغی کی حد تک جو بے نیازی تھی، اس میں ان خانقاہوں کا اور اس کی تربیت کا بڑا حصہ تھا۔ عزیز طلباء، محمد تقی نے ابھی پوری طرح ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا اور ان کی عمر بھی 11 برس کی بھی نہ ہوئی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور منہ بولے چچا نے دنیا کو خیرآباد کہہ دیا۔ اب یہ بالکل بے سہارا ہو گئے۔ سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن سے حسن سلوک کی امید ہو سکتی تھی، مگر باپ کے مرتے ہی انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی۔ عزیز طلباء، محمد تقی روزی کی تلاش میں آگرہ سے دہلی پہنچے۔ کچھ دن پریشان حالی میں گزرے۔ آخر شمس الدولہ نے 1 روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد شمس الدولہ کا انتقال ہو گیا اور یہ وظیفہ باقی نہ رہ سکا۔ روزی کی طرف سے بے فکر ہو کر وہ آگرہ لوٹ آئے تھے۔ اب وہ دوبارہ دہلی کا رخ کیا۔ اس بار سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو کے یہاں پناہ لی۔ ان کی تو یہ توجہ سے میر نے بہت کچھ سیکھا۔ سعادت امروہوی کے مشورے پر شعر تو پہلے ہی کہنے لگے تھے۔ خان آرزو کی توجہ سے ان کے فن شعر گوئی پر مہارت حاصل ہوئی اور وہ محمد متقی سے میر ہو گئے۔ لیکن خود میر کا بیان ہے کہ حافظ محمد حسن نے اپنے ماموں کو بھڑکا دیا اور وہ اس سے خفا ہو گئے۔
میر ان کا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور آخرکار ذہنی توازن ہو بیٹھے۔ دیوانگی دور ہونے پر پھر روزگار کی تلاش ہوئی۔ آخر رعایت خاں سے تعلق ہوا، مگر نازک مزاجی نے نباہ نہ کرنے دی۔ اس کی ملازمت ترک کر کے ایک امیر جاوید خان کے ملازم ہو گئے۔ اسی اثنا میں احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کر دیا۔ دہلی اجڑی تو میر لکھنؤ آ کر نواب آصف الدولہ کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ عزیز طلبہ، عمر کے آخری 31 برس وہیں گزارے اور 1810 میں جہان فانی سے رخصت لی، انتقال ہوا۔ عزیز طلبہ، میر کی زندگی کے مصائب جن کے تفصیل ہم نے ابھی کی ہے، ان کے شعر میں ڈھل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بلا کا درد پایا جاتا ہے، اور کلام میر میں پایا جانے والا یہی درد جس نے ان کی شاعری کو اتنا مقبول اور ہر دل عزیز بنا دیا۔ تقریباً 200 برس بعد بھی ہمیں یہ شعر بہت ہی آج کے معلوم ہوتے ہیں۔ میر کی شاعری کا دوسرا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بول چال کی زبان کو ایسے سلیقے سے استعمال کیا کہ وہ شاعری کی زبان بن گئی۔ مطلب یہ کہ وہ آسان اور عام فہم زبان تو استعمال کرتے ہیں، مگر تمام شعری وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ہلکی ہلکی موسیقی اور نرم لہجے نے بھی ان کی شاعری کو مقبولیت دی ہے اور ان کی شاعری کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے۔ ان کی شاعری میں خود کلامی پائی جاتی ہے، گویا شاعر اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کے سبب میر کا کلام آج بھی دنیا میں زندہ ہے اور آئندہ بھی اس کی تاثیر باقی رہے گی۔ میر نے متعدد اصناف میں طبع آزمائی کی ہے۔ انہوں نے مرثیے بھی کہے ہیں اور بہت اچھی مثنویاں بھی لکھی ہیں، مگر ان کا اصل کارنامہ ان کی غزل ہے۔ آئیے چند شعر آپ کو میں سناتا چلوں کہ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا میر تقی میر کا مختصر سا تعارف۔ اس کو ہم اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے اور ان کی ایک غزل جو آپ کی نصاب میں شامل ہے تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ان کی زندگی کس طرح سے تھی اور کس طرح کا خصوصیات ان کی شاعری میں تھی، جس سے ہمیں ان کی غزل کی تشریح کرنے میں سہولیت ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ ابھی میں اس ویڈیو کو یہیں ختم کروں گا اور اگلے ویڈیو میں آپ سے ملوں گا۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے۔